نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے علی احمد تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا آپ کی خدمت میں اس وقت سورہ مبارکہ انعام کے 90 رکوع کی آیات لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس رکوع میں 12 آیتیں ہیں جن کے نشانات ہیں 71 سے لے کے 82 تک۔ آیت نمبر 71 سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استحوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ ترجمہ، ان سے پوچھئے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکاریں جو نہ تو ہمیں کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ خدا تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنی حالت اس آدمی کسی کر لیں جسے شیطان صحراؤں میں حیران و پریشان پھرائیں، جبکہ اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ادھر ہماری طرف آؤ؟ کہہ دیجئے کہ صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ تمام کائنات کے پالنے والے آقا کے سامنے سر اطاعت کو جھکا دیں۔ آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہدایت کی راہ وہی ہوتی ہے جو خدا دکھائے۔ محدود نظر رکھنے والوں کے ناقص نظریات اور جذباتی فیصلے ہدایت کا معیار نہیں بن سکتے، یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 72، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِی إِلَیہِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، اور وہی تو ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے سمٹ کر جاؤ گے۔ آیت نمبر 73، وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَیَکُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْکُ یَوْمَ يُنفَخُ فِی الصُّورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیر۔ ترجمہ، اب وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بالکل صحیح ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گا۔ اس کا حکم بالکل سچ ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ساری کی ساری بادشاہی صرف خدا کی ہوگی۔ وہ اندیکھی اور دیکھی سب کی سب باتوں کا اچھی طرح جاننے والا ہے، اور وہی بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور نور کا ایک آلہ ہے جسے اسرافیل منہ میں لیے ہوئے ہیں، خدا جیسے ہی حکم دے گا وہ اسے پھونک دیں گے۔ کائنات کی پیدائش کی ابتدا نظام اسباب کے ساتھ ہوئی۔ اسے فرمایا آسمانوں و زمین کو خدا نے پیدا کیا، اور قیامت کے دن جو سب کو ایک ساتھ اچانک زندہ کیا جائے گا وہ خدا کے نظام امر کے تحت ہوگا، یعنی اسباب کو دخل نہیں ہوگا، حکم ہوتے ہی سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس دن کے لیے فرمایا وہ دن جب وہ کہے گا کہ ہو جا تو سب کچھ ہو جائے گا، اسی کو عالم امر کہتے ہیں۔ یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 74، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّی أَرَاکَ وَقَوْمَکَ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ۔ ترجمہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو،
میں تمہیں اور تمہاری قوم والوں کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاغوخ تھا، وہ مسلمان تھے، مگر ان کا انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپنے ہی میں ہو گیا تھا۔ ان کے خاندان کے ایک عزیز آزر نے ان کو پالا تھا۔ پالنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو باپ کہا کرتے تھے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ یاد رہے کہ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا پیشوا مانتے تھے۔ خاص کر قریش کو تو اسی بات پر فخر تھا کہ وہ اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبے کے خادم ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے حقیقت توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا اور ان کا جھگڑا مشرکوں سے دکھایا ہے، اور اس طرح قریش کو سمجھایا ہے کہ تم جس کے وارث بنتے ہو وہ تو توحید کا علم بردار تھے اور شرک کے سخت مخالف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری جدوجہد شرک کے خلاف تھی۔ اسی حوالے سے ان کا استدلال بھی بیان فرمایا جو نہایت معقول اور دل میں اترنے والا ہے۔ اسی انداز بیان کو فصاحت اور بلاغت کہتے ہیں۔ آیت نمبر 75۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ترجمہ: اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں و زمین کا نظام سلطنت دکھایا تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے آثار کائنات زمین اور آسمانوں کی شکل میں نمایاں ہیں، بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی آثار اور تخلیقات خدا موجود تھیں، مگر تم خدا کی ان نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر نہیں کرتے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی نشانیوں کو آنکھیں کھول کر یعنی چشم بصیرت کو وا کر کے دیکھا۔ یہی چاند سورج تمہیں جیسا گمراہ اور غافل چھوڑ کر غروب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی غافل تمہیں اس وقت پاتے ہیں جب وہ طلوع ہوتے ہیں، مگر انہی کو چشم بصیرت رکھنے والے انسان نے دیکھا اور اپنے مالک و خالق و آقا کو پہچان لیا۔ آیت نمبر 76۔ وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي وَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ ترجمہ: تو جب رات کا اندھیرا ان پر چھا گیا تو انہوں نے ایک تارا دیکھا تو کہا یہ میرا پالنے والے مالک ہے، مگر جب وہ تارا ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرما کر استدلال فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخاطب کا قول نقل فرما کر استدلال فرما رہے ہیں۔ بحث و مباحثے میں آج بھی یہ دستور قائم ہے کہ مخالف کے قول کو بجنس ہی دہرایا جاتا ہے۔ خود قرآن ہی میں خدا قیامت کے حال میں فرماتا ہے اَیْنَ شُرَکَائِیَ اللہ، یعنی اللہ قیامت کے دن خود فرمائے گا آج اللہ کے شریک کہاں ہیں۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم مشرک لوگ خدا کا شریک سمجھتے ہو۔ اس بیان سے کوئی احمق سے احمق بھی استدلال نہیں کر سکتا کہ خدا نے اپنے شریکوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس استدلال سے یہ ثابت کرنا کہ وہ خود پہلے مشرک تھے معاذ اللہ بالکل غلط ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 77۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ ہے میرا پالنے والا مالک، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرا حقیقی پالنے والا مجھے سیدھے راستے پر نہ رکھتا تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ آیت نمبر 78۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا بس یہ ہے میرا پالنے والا آقا، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے میری قوم والوں، یقین جانو کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو ان کی چاروں طرف بڑے دھوم سے چاند سورج ستاروں کی
پوجا پاٹ ہو رہی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہدایت کے کام کا آغاز اسی نقطے سے کیا کہ کیا واقعی میں سے کوئی ہمارا خالق و مالک پالنے والا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی استدلال سے تارے، چاند اور سورج کی خدائی کو باطل ثابت کر دیا، مگر یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان میں سے کسی میں شان ربوبیت کا کوئی عنصر یعنی صفت بھی موجود نہیں ہے۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو سب کو پیدا کرے اور سب کو باقی رکھے، جو خود ہی غارت ہو جائے وہ بھی کیا کسی کا رب بن سکتا ہے؟ جو خود کسی کے بنائے ہوئے قانون پر دن رات دوڑ بھاگ رہا ہو وہ بھلا کہاں عالمین کا مالک کہلانے کا مستحق بن سکتا ہے؟ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ اسی آیت میں حضرت ابراہیم نے فرمایا مما تشرکون، یعنی جو شرک تم کیا کرتے ہو، یہ نہ فرمایا کہ جو شرک میں کیا کرتا تھا اور اب اس سے الحمدللہ نکل آیا، یہ فرمایا کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کیا کرتے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی مشرک نہیں رہے تھے۔ آیت نمبر 79، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ، میں نے تو ہر چیز اور ہر طرف سے ہٹ کر اپنا چہرہ، اپنی توجہ کو صرف اس ہستی کی طرف موڑ لیا ہے جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی توحید پرست ہوں۔ آیت کا حاصل مطلب تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یکسوئی کے ساتھ سب سے کٹ کر صرف خدا کی اطاعت کا عہد کرتا ہوں اور صرف اللہ کی طرف جھکتا ہوں۔ آیت نمبر 80، وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون۔ ترجمہ، اس پر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اسی نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، سوائے اس کے کہ اگر میرا مالک کوئی بات چاہے۔ میرے پالنے والے آقا کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، آخر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ہو، نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرتا، جو کچھ ہونا ہوگا وہ میرے ہی خدا کے حکم سے ہوگا۔ آیت نمبر 81، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمُونِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے خدا کے شریکوں سے کیوں کیسے ڈروں، جبکہ تم لوگ تو خدا کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے تک سے نہیں ڈرتے جن کے متعلق خدا نے تم پر نہ کوئی دلیل اتاری ہے اور نہ سند۔ تو ہم دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو بے خوفی اور مطمئن رہنے کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو۔ تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ یہ آیتیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم زمین و آسمان کے خالق کے تصور کی منکر نہ تھی، بلکہ ان کا اصلی جرم یہ تھا کہ وہ دوسروں کو خدائی صفات اور خداوندانہ حقوق میں شریک قرار دیتے تھے۔ اول تو آیت میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، پھر یہ کہ آپ علیہ السلام کا انداز بیان ہی ایسا ہے کہ جو بتا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام ان لوگوں سے بحث فرما رہے ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر نہیں ہیں۔ تفسیر ماجدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ احمقوں تم مجھے ڈرا رہے ہو جبکہ میں توحید جیسے سچے عقیدے پر قائم ہوں، پھر بھی میں ڈروں، اور تم جو شرک جیسے سب سے بڑے گناہ پر قائم ہو بے خوف بنے رہو۔ عجیب احمقانہ بات ہے۔ آیت نمبر 82 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ترجمہ، حقیقت میں
امن و سکون تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، اور صحیح سیدھے راستے پر بھی وہی لوگ قائم ہیں جو خدا واحد کو مانے اور پھر اپنے اس ایمان پر ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ بھی نہ کرے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری تو لوگوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں ایسا کون ہے جس نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ حضرت لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، یعنی اے میرے بیٹے کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، حقیقتاً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا آیا زنا بھی ظلم میں داخل ہے؟ فرمایا میں زنا سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، مگر اس آیت میں جو ظلم کے معنی اس میں زنا داخل نہیں، کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے بندہ جس وقت توبہ کر لے تو اللہ اس کو قبول فرما کر معاف کر دیتا ہے۔ یہ گناہ خرابی نفس کے سبب سے ہوتا ہے، خدا سے بغاوت کے سبب سے نہیں ہوتا۔ اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے انسان اپنے ضمیر اور وجود پر سب سے بڑا ظلم اسی وقت کرتا ہے جب وہ خدا حقیقی کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک قرار دے دیتا ہے۔ قرآن نے شرک ہی کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ خدا اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں قوت و توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔